ناول کا نام ہے میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے۔ ایپیسوڈ ہے 2۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ عمر نے چچا سے ان کی گریجویٹی کی رقم مانگی ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار میں لگا سکے۔ چچا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہم لوگوں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اب اسے کوئی رقم نہیں دے سکتے۔ آخر اسے پتا پہلے بھی تو بزنس شروع کرنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ ان سے اس نے کون سا تیر مار لیا ہے جو وہ اب اور چاہتا ہے؟ پھر ہماری باقی اولاد بھی ہے، ان کا حق ہم کیوں ماریں؟ جو تھوڑا بہت پیسہ رہ گیا ہے وہ یہی تو ہے۔ اس سے یاسمین کی شادی کرنی ہے اور انصر کو بھی کوئی کاروبار کروانا ہے۔ ویسے بھی وہ اب شادی شدہ ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے تو اپنے سسرال والوں سے مانگے۔ سب لوگ مانگتے ہیں، ہم نے اس کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ خالہ نے میری امی کو بتایا، مجھے خالہ کی بات پر خوشی ہوئی تھی۔ اچھا ہے بیوی سے مانگے، اسے کہے وہ لا کر دے، آخر وہ بھی تو لڑکیاں اپنے میکے سے ضرورت پوری کرنے کے لیے رقم لاتی ہیں، وہ کیوں نہیں دے سکتی؟ میں نے خالہ سے کہا تھا۔ خالہ میری بات پر ثنا کے خلاف تقریر کرنے لگی تھی۔ مجھے ان کی تقریر میں دلچسپی نہیں تھی، مجھے دلچسپی تھی تو صرف اس بات میں کہ عمر کا رد عمل کیا ہوگا اور اس کی خاموشی آخر کب ٹوٹے گی۔ خالہ کی اس تجویز پر ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ اس نے جو شکایتیں تھیں وہ اس دن اس نے پوری کر دی تھی۔ ان کے رویے کے بارے میں، ان کی باتوں کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں، ثنا سے ان کے سلوک کے بارے میں پچھلے 2-2.5 سال کا غبار آخر باہر آ گیا تھا۔ جواب میں خالہ بھی چپ نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ وہاں خوش نہیں ہے تو بیوی کو لے کر چلا جا۔ لیکن وہ نہیں گیا تھا، وہ نہیں جائے گا، یہ بات خالہ بھی جانتی تھی۔ کہیں جانے کے لیے، کہیں رہنے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے پاس کیا تھا؟ لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس کا دل خالہ کی طرف سے اور بدگمان ہو گیا۔ میں ہر بات پر غور کرتی رہتی، پھر اس کے مطابق اپنے مہرے آگے بڑھاتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا لیکن مجھے لگنے لگا کہ ثنا مجھے بے حد ناپسند کرتی ہے۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ میں خالہ کو کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی ہوں۔ مجھے اس کی ناپسندیدگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ گھر خالہ کا تھا اور ان کا ہے، اور مجھے وہ کسی طور بھی وہاں آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ لہرا جاتا تھا۔ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھتی تھی وہ بعض دفعہ مجھے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ بنا تاثر، سرد، گہری سلاخوں کی طرح دل میں اتر جانے والی نظریں، مگر پھر میں نے خود پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اس سے ڈر جاؤں گی تو یہ جنگ کیسے جیتوں گی؟ میں ہر بار خود کو یقین کی رسی تھما دیتی۔ پھر خالہ سے پتہ چلا کہ ثنا نے اس کے جہیز کی تقریباً ساری قیمتی چیزیں بیچ دی تھیں۔ فریج، ٹی وی، اے سی، ڈیگ، فرنیچر، تقریباً ہر چیز۔ میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو چڑ کر کہنے لگی، امی آپ نے ہی کہا تھا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، تو میں عمر کی مدد کر رہی ہوں۔ میں کبھی کچھ لینے نہیں جاؤں گی کیونکہ ان پر میرا جتنا حق تھا وہ ادا کر چکے ہیں۔ پھر میں ان سے کچھ مانگ کر اپنے شوہر کو سسرال کے سامنے چھوٹا نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں میری ہر چیز عمر کی ہے، ان چیزوں پر اس کا حق ہے، اسے ضرورت ہے اور میں ان چیزوں کو بیچ کر اس کی ضرورت پوری کروں گی۔ یہ چیزیں رشتوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ میرا دل چاہا میں اس کے منہ پر کھینچ کے جوتا ماروں۔ شوہر کا چیزوں پر حق ہے، سسرال والوں کا نہیں۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں بڑی مکار اور فریبی ہوتی ہیں، انہیں شوہروں کو پھانسنے اور پھانسے رکھنے کے 100 طریقے آتے ہیں۔ خالہ مجھے بتا رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اللہ کرے تو مر جا ثنا، اللہ کرے تو مر جا۔ میرے دل سے بد دعائیں نکل رہی تھی۔ کتنے خنجر گاڑے گی میرے سینے میں اور کتنے خنجر گاڑے گی۔ اس سے میری نفرت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ عمر سے عشق اتنا بڑھ گیا تھا۔ خالہ نے بتایا تھا کہ اس نے 50,000 کی کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور اس نے وہ بھی عمر کو دے دی تھی۔ عمر نے جاب چھوڑ دی تھی، پتہ نہیں ان دنوں وہ کہاں گھومتا رہتا، عجیب حلیہ ہو گیا تھا اس کا۔ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، سو اپنے بزنس کے بعض دفعہ وہ ساری رات باہر رہتا، بعض دفعہ وہ 2 3 دن گھر نہیں آتا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا مگر اس کا بزنس ایک بار پھر ٹھیک ہونے لگا۔
ایک بار پھر سے اسے آرڈر ملنے لگے اور ہر نئے آرڈر کی خبر میرے دل کی ایک دھڑکن کو کم کر دیتی۔ روپیہ نہیں آنا چاہیے اس کے پاس، روپیہ نہیں آنا چاہیے اس کے پاس، روپیہ آئے گا اور ثنا۔ میں آگے کچھ سوچ پاتی میرا دل ڈوبنے لگتا۔ کیا کروں اللہ، میں کیا کروں جو سب کچھ پھر اس کی طرف ہوتا جا رہا ہے۔ خالہ اپنی باتیں کہیں جا رہی تھی، میں اپنے منصوبے بناتی رہی، مگر بعض دفعہ منصوبے بھی کام نہیں آتے، کچھ بھی کام نہیں آتا، بس وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ عمر کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ وہ رات دن اپنے بزنس میں مصروف رہتا تھا اور اس کا بزنس ترقی کرتا جا رہا تھا۔ صرف 4-5 ماہ میں ہی اس کے گھر میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ خالہ کو پہلے سے دگنی رقم دینے لگا تھا، گھر میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہو گیا تھا اور ثنا خوش رہنے لگی تھی۔ اب میں خالہ کے پاس جاتی تو وہاں میرا دم گھٹنے لگتا، ہر بگڑی ہوئی چیز صحیح ہونے لگی تھی۔ ثنا اکثر مسکرانے لگی تھی، اس کے چہرے پر چمک ہوتی۔ بعض دفعہ وہ اور عمر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے تو مجھے لگتا جیسے کسی نے مجھے آگ میں پھینک دیا ہو۔ اور اس دن تو میں بے تحاشا روئی جب مجھے خالہ سے پتہ چلا کہ عمر نے ثنا کی جاب چھڑوا دی ہے۔ میں خالہ کی بات پر گمسم ہو گئی تھی، میرا ہر داؤ ہر وار الٹا پڑ گیا تھا۔ اب میرا جی چاہنے لگا تھا کہ میں کسی طرح اسے زہر دے دوں، وہ مر جائے۔ جب تک وہ زندہ ہے اس سے عمر کی جان چھوٹے گی نہیں، نہ ہی میری، مگر اسے زہر دینے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ ان دونوں کی شادی کو 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اور پہلی بار میں نے ثنا میں تبدیلیاں محسوس کی۔ اب وہ خالہ کی کسی بات، کسی نکتہ چینی پر چپ نہیں رہتی تھی، وہ وضاحت کر دیا کرتی تھی بڑے پرسکون اور اطمینان سے۔ وہ خالہ کو تو بس آگ ہی لگ جاتی۔ اگر وہ شروع سے ہی ایسی اپنی پوزیشن کلیئر کرتی ہوتی تو شاید خالہ کو یہ سب اتنا برا نہ لگتا، مگر اب انہیں لگتا تھا۔ وہ ان سے بحث کرنے لگی تھی۔ میں مانتی ہوں خالہ کو اس طرح سوچنے پر میں نے ہی مجبور کیا تھا۔ میں خالہ سے کہتی رہی کہ اب عمر کے پاس روپیہ آنا شروع ہو گیا ہے، اب وہ اسے کبھی نہیں رہنے دیں گی۔ وہ آپ سے فضول بکواس اس لیے کرتی ہے کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کے شوہر کی کمائی کھاتے ہو۔ میں خالہ کو اس طرح کی باتوں سے خوب بھڑکا دیا کرتی۔ وہ ثنا سے پہلے سے زیادہ جھگڑا کرنے لگی تھی اور میں پھر پرسکون ہونے لگی تھی۔ اچھا تھا کہ یہ تماشا اسی طرح جاری رہتا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ثنا میرے آنے پر اعتراض کرنے لگی تھی۔ میں خالہ کے سامنے خوب روئی اور خالہ نے بھی مجھے گلے لگا کر خوب آنسو بہائے۔ جب تک میں زندہ ہوں کسی کی مجال نہیں جو تمہیں یہاں آنے سے روک سکے، پھر یہ چڑیل کیا کر لے گی؟ انہوں نے مجھے تسلی دی۔ وہ یہ یقین دہانی نہ کراتی تب بھی میں جانتی تھی مجھے وہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ خالہ کی بدگمانیاں ثنا سے اور بڑھ گئیں۔ عمر بہت مصروف رہتا تھا، رات کو بہت لیٹ آتا اور صبح بہت جلدی چلا جاتا۔ خالہ کو اس سے شکوے شکایتوں کا موقع کم ہی ملتا تھا اور یہ غبار پھر وہ ثنا پر برس کر نکالتی تھی۔ اس شام بھی میں خالہ کے گھر پر تھی جب ثنا کی امی اور ممانی آئی ہوئی تھی۔ ثنا کی چھوٹی بہن اس کی ممانی کے گھر بیائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے، خالہ کے پاس میں بھی آ کر بیٹھ گئی۔ ثنا کچن میں جا چکی تھی۔ ثنا کو امی بار بار خود ہی خالہ کے مخاطب کرتی اور کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتی، جبکہ خالہ بڑی بیزاری سے صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا لیکن ثنا کی امی کسی بات پر خالہ سے ثنا کی برائیاں شروع کر دیتی تھی۔ اس کی امی کچھ گنگ سی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ممانی نے صورتحال کو قدرے بہتر کرنے کے لیے ثنا اور اس کی بہنوں کی تعریف کی اور خالہ تو جیسے پھٹ ہی پڑی۔ ایسا بھی کوئی گن نہیں ہے اس میں، وہ ایک بد زبان، بد لحاظ اور بدتمیز لڑکی ہے۔ میری جگہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو اب تک اسے دھکے دے کر گھر سے نکال چکی ہوتی۔ ایک بچہ تک تو پیدا کر نہیں سکی اور عمر کی شادی کو 3.5 سال ہونے والے ہیں۔ یہ تو ہمارا حوصلہ ہے، پھر بھی ہم اسے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ لوگ تو 1 سال میں ایسی عورت کو فارغ کر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ تو عمر ہی کا دماغ خراب ہے جس نے اسے اب تک رکھا ہوا ہے، ورنہ اسے اب بھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک اچھی لڑکی مل سکتی ہے اسے۔ میں سر جھکا کر ایک طرف کرسی پر بیٹھی خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ ثنا کی امی اور ممانی بالکل گمسم بیٹھی تھیں، وہ ایک لفظ نہیں کہہ رہی تھیں، شاید
انہیں خالہ سے یہ سب سننے کی توقع نہیں تھی۔ کچھ دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ کچھ کہے بغیر اٹھیں اور چلی گئیں۔ انہوں نے چائے بھی نہیں پی۔ ثنا ان سب باتوں سے بے خبر نہیں رہی تھی۔ اس نے بھی یہ سب کچھ سن لیا تھا۔ اپنی امی اور ممانی کے سامنے وہ بالکل چپ رہی، لیکن ان کے جاتے ہی وہ تیر کی طرح خالہ کے پاس آئی۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ میری ماں سے میرے بارے میں ایسی باتیں کریں؟ اس کی آواز نیچی تھی لیکن لہجہ تلخ تھا۔ پہلی دفعہ میں نے اسے خالہ سے اس انداز میں بولتے سنا تھا۔ خالہ اس کے سوال پر بھڑک اٹھی۔ جو سچ ہے وہ تو میں کہوں گی، چاہے کسی کو کڑوا لگے۔ تمہاری ماں سے بھی میں نے سچ ہی کہا ہے۔ تھوڑا سچ اپنے بارے میں بھی کہہ دیتی، اس نے کافی بدتمیزی سے کہا تھا۔ میں نے بڑی دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ تمہیں اگر اتنا خوف تھا تو اپنی ماں کو یہاں بلایا کیوں؟ یہاں جو آئے گا میں اسے تمہاری اصلیت تو ضرور بتاؤں گی۔ کیا اصلیت ہے میری؟ پہلے آپ مجھے تو بتائیں۔ مجھ سے فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کی زبان درازی تمہاری ماں برداشت کرتی ہوگی، میں نہیں۔ خالہ اس کی بات پر مزید گرم ہو گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے یہی ایک چیز تو نہیں سکھائی جس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ میں نے آپ کی بہت عزت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کچھ لوگ عزت کے قابل نہیں ہوتے۔ تمہاری ماں عزت کے قابل ہے؟ میری ماں کے بارے میں بات نہ کریں۔ وہ دوسروں کی زندگیاں آپ کی طرح اجیرن نہیں کرتی، آپ کی طرح لوگوں کے سامنے اپنی داستانیں نہیں لے کر بیٹھتی۔ اس کا ہر جملہ میری خوشی میں اضافہ کر رہا تھا، تو خدا خدا کر کے یہ کفر ٹوٹ ہی گیا تھا۔ کیوں نہ بتاؤں تمہارے بارے میں؟ لوگوں سے کیوں نہ کہوں کہ تم بانجھ ہو؟ تم نے اس گھر میں بربادی کے علاوہ اور دیا ہی کیا ہے؟ خالہ یکدم چیخنے لگی۔ مجھ سے اس قسم کی بات نہ کریں، میں اب برداشت نہیں کروں گی۔ برداشت نہیں کر سکتی تو جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اپنی یہ منحوس شخص لے کر غائب ہو جاؤ، پھر یہاں کھڑی کیوں ہو؟ میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، وہ لایا تھا مجھے یہاں پر، وہ کہے گا تو جاؤں گی، آپ کے کہنے پر نہیں۔ یہ تمہارے شوہر کا نہیں، میرے شوہر کا گھر ہے، اس کے نام کا ہے۔ تمہارے شوہر کی ابھی اتنی اوقات نہیں کہاں کہ ایک کمرہ بھی بنا سکے۔ خالہ اب بلند آواز سے چلا رہی تھی۔ اس نے اس موقع پر یہاں سے جانا ضروری سمجھا۔ میں نے خالہ کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ خالہ آپ چھوڑیں، دفع کریں، آپ کیوں اپنا دل دکھاتی ہیں؟ میں نے خالہ سے کہا اور وہ میری بات پر بھڑک اٹھی۔ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تم کون ہوتی ہو دخل اندازی کرنے والی؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے درمیان میں بولنے کا، بلکہ تمہیں اس وقت یہاں ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تمہارا اور میرا نہیں۔ اس نے بڑے ترش انداز میں اچانک مجھ سے کہا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے جھڑک دے گی۔ یہ میری خالہ ہے، میں بھی اس سے بات کر رہی ہوں، تم سے نہیں، اور تم جو اس گھر سے نہیں نکال سکتی، تمہارا نہیں میرا خالہ کا گھر ہے۔ میں نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ وہ میری بات پر اور مشتعل ہو گئی۔ فساد کی جڑ تم ہو، یہ سب باتیں تم ان کے کانوں میں ڈالتی ہو۔ اگر تم یہاں نہ آؤ تو اس گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ دل میں نے سوچا کمبخت نے صحیح اندازہ لگایا، مگر بہت دیر سے۔ میں نے خالہ جان کی طرف دیکھا اور میرے آنسو ٹپکنے لگے۔ مجھے اس کے لیے خاصی محنت کرنا پڑی تھی۔ خالہ نے یکدم صلاحیتیں سنانا شروع کر دی تھی، مگر وہ بہت ثابت قدم تھی، اپنے مطالبے پر جمی رہی میں وہاں سے چلی جاؤں۔ ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا، تب ہی اچانک عمر آ گیا۔ اس کے لیے منظر یقیناً حیران کن ہوگا، میری آنکھوں سے بہتے آنسو بھی اسے یقیناً پریشان کیا ہوگا۔ کیا ہوا؟ اس نے کافی حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس میں یہ چاہتی ہوں شمائلہ یہاں سے چلی جائے اور دوبارہ یہاں کبھی نہ آئے۔ وہ اس کی بات پر مزید حیران ہوا اور میں اپنے آنسو کی رفتار میں اور اضافہ کر دیا۔ ثنا کہتی ہے کہ اس گھر میں سارے جھگڑے میری وجہ سے ہوتے ہیں، میں فساد کی جڑ ہوں، مجھے یہاں سے نکال دینا چاہیے، حالانکہ میں تو صرف خالہ کی وجہ سے آتی ہوں۔ ثنا کی بجائے میں نے کہا۔ ثنا یہ سب تم نے کہا ہے؟ اسے یقین نہیں آیا، شاید اس لیے اس نے ثنا سے پوچھا۔ ہاں میں نے کہا ہے، اور میں پھر کہتی ہوں، اس سے کہو ہمارے گھر سے چلی جائے۔ وہ اب بھی پہلے ہی کی طرح بات کر رہی تھی۔ احمقانہ باتیں مت کرو اور کمرے میں جاؤ، اس نے اسے جھڑک کر کہا، مگر ثنا پر کوئی اثر نہ ہوا۔
میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، کسی قیمت پر یہاں سے نہیں جاؤں گی، پہلے اسے یہاں سے نکالو پھر میں یہاں سے جاؤں گی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس کی بات پر خالہ نے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا۔ ثنا بھی چپ نہیں رہی۔ خالہ جس قدر بلند آواز میں باتیں کر رہی تھی وہ اس سے بھی بلند آواز میں بات کر رہی تھی۔ عمر کچھ دیر تو ان دونوں کو چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا مگر دونوں میں سے کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا اور اس نے بلند آواز میں ثنا سے کہا، ثنا بس اب چپ ہو جاؤ، میں تمہارے منہ سے مزید کچھ نہیں سننا چاہتا۔ میں چپ نہیں کروں گی، اس نے اب اپنی آواز بلند کر لی۔ اس کے لہجے نے عمر کو جیسے ٹھنڈے آدمی کو بھی مشتعل کر دیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں تم اپنی زبان بند کر لو، وہ چلایا۔ کیوں؟ میں ہی کیوں اپنی زبان بند رکھوں؟ تمہاری امی کیوں نہیں؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اتنے سال سے میں کیا کرتی آئی ہوں؟ خاموشی خاموشی اور بس خاموشی۔ کیا میں جانور ہوں؟ لیکن اب میں کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اگر مجھے چپ کروانا چاہتے ہو تو اس گھر سے شمائلہ کا آنا بند کرو۔ شمائلہ یہاں بچپن سے آ رہی ہے، اب بھی آتی رہے گی، تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عمر نے تیز آواز میں کہا تھا اور خوشی کی ایک لہر میرے اندر دوڑی۔ ہاں، تم کیوں نہیں چاہو گے وہ یہاں آنا بند کرے؟ تمہارے لیے تو وہ آتی ہے۔ اس کی بات پر وہ حیران نظر آیا، پھر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ثنا، تمہارا ذہن بہت گھٹیا ہے اور تمہاری سوچ اتنی ہی گندی ہے۔ میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا۔ تم بہت عام سی لڑکی ہو، تم میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں تم سے شادی کرتا۔ عمر کے کہے گئے ہر لفظ نے میرے کانوں میں امرت گھول دیا۔ مجھے ثنا کی آنکھوں میں بلا کی بے یقینی نظر آئی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب عمر نے کہا ہے۔ کچھ دیر اسی طرح گمسم رہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ میں گھٹیا نہیں، تم گھٹیا ہو، یہ گھٹیا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گی، بار بار کہوں گی، اسے یہاں سے نکالو، اس سے کہو یہ یہاں سے چلی جائے۔ یہ نہیں جائے گی، تم جاؤ گی، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ اور اس کی بات پر وہ دھاڑا۔ تم مجھے یہاں سے جانے کو کہہ رہے ہو؟ اس کے لیے وہ میری طرف انگلی اٹھا کے عجیب بے یقینی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ ایک لفظ مت کہنا، اب ایک لفظ مت کہنا، بس یہاں سے چلی جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ عمر کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے کیسے نکال سکتے ہو تم؟ کیسے کہہ سکتے ہو مجھ سے کہ میں یہاں سے جاؤں؟ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ عمر حسن، میری وجہ سے تم اپنے پیروں پر کھڑا ہوئے ہو۔ میں سہارا نہ دیتی تو تم کہاں ہوتے؟ میں اگر وہ اس سے کہہ رہی تھی مگر اس نے دانت پیستے ہوئے اس کی بات، تم یہاں سے جاؤ، تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی۔ یہ میرا گھر ہے اور میں تمہاری بیوی ہوں۔ مجھے تم نہیں نکال سکتے، اس طرح تو کبھی نہیں نکال سکتے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عمر نے جو کچھ کہا تھا اس کی توقع کسی کو نہ تھی، مجھے، نہ خالہ کو، نہ ثنا کو، اور نہ ہی شاید عمر کو۔ سب کچھ غصے میں ہو رہا تھا مگر سب کچھ ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کی آگ کو ٹھنڈے پانی سے بجھا دیا ہو۔ خالہ کے چہرے پر بہت عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ ہاں، وہ عمر حسن کو بس دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، بلا کی بے یقینی۔ اور عمر حسن اب اپنی سرخ آنکھیں لیے، سرخ چہرہ لیے اس کے جانے کا منتظر تھا۔ میں بھی اب وہاں نہیں رہنا چاہتی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس ڈرامے سے میرا ایگزٹ ہونا چاہیے۔ میں اسی طرح بہتے آنسوؤں کے ساتھ چہرہ چھپاتی تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ اس نے دوسرے دن تحریری طور پر بھی اسے طلاق بھجوا دی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان مصالحت کے کوئی امکان نہیں رہا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن ثنا کے گھر سے کوئی اس کا جہیز کا سامان لینے بھی نہیں آیا۔ عمر ایک دن خود ہی ساری چیزیں اکٹھی کر کے اس کے گھر پہنچا آیا۔ خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے ثنا کے ابو سے کہا ہے جو چیزیں وہ بیچ چکا ہے اور جو روپیہ اس نے ثنا سے لیا ہے وہ انہیں 2-3 ماہ تک واپس کر دے گا۔ میرے راستے کی ہر رکاوٹ دور ہو گئی۔ میں نے اپنے کارڈز بڑی مہارت کے ساتھ کھیلے تھے۔ میں صرف خالہ کے گھر میں ہی نہیں روئی تھی، گھر آ کر بھی میں نے امی کو اسی طرح روتے ہوئے سب کچھ بتایا تھا کہ کس طرح ثنا نے مجھ پر اور عمر کے ساتھ تعلقات پر الزام لگائے۔ میں نے اپنی طرف سے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا۔
امی اور خالہ نے کوشش کی تھی کہ اس جھگڑے میں کہیں میرا ذکر نہ آئے، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ میں نے اپنی ہر کزن، ہر دوست کو یہ بتایا تھا کہ یہ طلاق میری وجہ سے ہونے والے جھگڑے کی وجہ سے ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ ہر جگہ میرا نام عمر حسن کے نام کے ساتھ آئے، ہم دونوں کی بدنامی ہو، اور پھر امی مجھے اس سے بیاہ دیں اور شاید اس سب کے بغیر عمر حسن بھی مجھ سے کبھی شادی نہ کرتا۔ ویسا ہی ہوا تھا جیسا میں نے چاہا۔ 2-3 ماہ میں پورا محلہ، پورا خاندان ہمارے رشتے کے بارے میں چیمن گوئیاں کرنے لگا۔ میں نے خالہ کا گھر جانا چھوڑ دیا۔ میں ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ ثنا کی وجہ سے میں بدنام ہو گئی ہوں، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ خالہ بھی مجھ سے شرمندہ تھی۔ وہ جب بھی آتی ان کے سامنے میں پہرو روتی اور ان کے سامنے اپنی قسمت کی دہائیاں دیتی اور ان کے دل کا بوجھ اور بڑھ جاتا۔ انہوں نے عمر حسن کی طرف سے بھی مجھ سے معافی مانگی۔ وہ شرمندہ تھی کہ ان کی بیوی کی وجہ سے میرے خلاف لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی۔ امی بڑی محنت سے دن رات میرے رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ 2-3 جگہ انہوں نے میری بات طے کرنے کی کوشش کی، اور جب بات طے ہونے لگتی میں کسی نہ کسی طرح اس معاملے کی خبر ان لوگوں تک پہنچا دیتی۔ نتیجہ ان کا انکار کی صورت میں ہوتا۔ میرے ماں باپ اس صورتحال سے بے حد پریشان تھے، لیکن میں نہیں تھی۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ میں بدنام تو اس کے ساتھ ہو چکی ہوں، تو بہتر ہے کہ وہ میری شادی وہیں کر دے۔ شروع میں امی کو میری بات پر شوق لگا، پھر انہوں نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ اگر کہیں اور وہ میری شادی ہو بھی گئی تو بعد میں ان لوگوں کو اس معاملے کے بارے میں پتہ چل جائے گا، میری زندگی ایک بار پھر خراب ہو جائے گی۔ امی میری بات پر سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے خالہ سے بات کی تو وہ پہلے ہی تیار تھی۔ عمر حسن شادی پر رضامند نہیں تھا، لیکن میرے ماں باپ اور خالہ اور خالوں نے پتہ نہیں اسے کیا واسطے دیے، کیا دلیلیں دی کہ وہ مجبور ہو گیا۔ ثنا کو طلاق دینے کے پورے 4.5 ماہ بعد اس سے میری شادی ہو گئی، اور شادی بے حد دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ خالہ نے اپنے سارے ارمان نکالے، اور ہمارے گھر میں بھی پہلی شادی تھی۔ عمر حسن میرا کیا ہوا تھا، مجھے لگا کہ دنیا میری ہو گئی ہو۔ کسی نے محبت میں اتنا صبر آزما لمحات نہیں گزارے ہوں گے جتنے میں نے گزارے، کسی نہ کسی کو پانے کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی ہوں گی جتنے میں نے کی تھیں، اور میں نے اسے پا ہی لیا تھا۔ وہ شادی پر بجھا تھا، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے شادی کی رات مجھ سے معافی مانگی کہ اس کے اور ثنا کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ میرا دل چاہا میں اسے کہوں کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، جو واحد پریشانی تھی وہ 4.5 ماہ پہلے جا چکی تھی، مگر میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں بے حد خوش تھی، پھر بہت مسرور تھی۔ اس کے کمرے میں آنے کے خواب پتہ نہیں میں نے کیسے دیکھنے شروع کیے تھے، اور میں وہاں آ گئی اس کی بیوی بن کر۔ لوگوں کا عشق شادی کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، میرا اور بڑھنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں خود کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دوں۔ میں اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، اور اگر دن کو رات کہتا تو میں بھی رات کہتی۔ بس میں یہ چاہتی تھی کہ اسے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ثنا یاد نہ آئے، وہ اس کے بارے میں نہ سوچے، وہ کہیں میرا اور اس کا موازنہ نہ کرنے لگے۔ مگر پتہ نہیں کیا بات تھی، میں اس معاملے میں جتنی پرجوش ہوتی وہ اتنا ہی سرد ہوتا گیا۔ کزن کی حیثیت سے وہ مجھ سے جتنی باتیں کیا کرتا تھا اب اتنی گفتگو بھی نہیں کرتا تھا، بس خاموش رہتا تھا۔ اس کی خاموشی سے میرا دل ڈوبنے لگتا۔ عجب طرح کے وہم میرے دل میں اترنے لگے تھے، کہیں یہ ثنا کے بارے میں تو نہیں سوچ رہا، کہیں وہ اسے یاد تو نہیں آ رہی۔ میں سوچتی اور مجھے ہول اٹھنے لگے۔ میں نے اس گھر سے ثنا کی ہر نشانی ختم کر دی تھی، اپنے بیڈ روم کے کلر اسکیم بدلوا دی تھی، گھر کے ہر کمرے کی ڈیکوریشن بدل دی۔ ہر وہ چیز جس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ یہ ثنا خرید کر لائی ہے، وہ میں نے اٹھا کر بیچ دی یا پھینک دی۔ میری شادی کے 6-7 ماہ گزر گئے تھے، تب مجھے پتہ چلا کہ ثنا کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ اس خبر نے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دیا تھا، ایک عجیب سا تحفظ اور خوشی کا احساس ہوا تھا مجھے۔ میں کسی کا بھی برا نہیں چاہتی تھی، میں ثنا کا برا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ یہ عمر حسن کی زندگی میں آ گئی تھی، جو کہ میری زندگی تھا۔
وہ اب جب اس کی زندگی سے نکل گئی تھی تو مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس کا بھی کسی اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے اور وہ بھی خوش رہے۔ اب اس کی شادی کی خبر نے مجھے پرسکون کر دیا تھا۔ بہت دنوں تک میں عمر حسن کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ میں اس کے چہرے پر پتہ نہیں کیا ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شنا کی شادی سے کہیں وہ پریشان تو نہیں، مگر اس کے چہرے پر کچھ بھی تلاش نہیں کر پائی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا، افسردہ، خاموش، کسی تیسرے احساس کا اظہار نہیں تھا، نہ چہرے پر نہ باتوں پر۔ میں مطمئن ہو گئی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں خود کو تسلیاں دیتی رہی۔ جب سے میں عمر کے گھر میں آئی تھی اس کا کاروبار پھیلتا ہی گیا تھا، روپیہ بارش کی طرح ہم پر برس رہا تھا۔ خالہ ہر ایک سے کہتی کہ میں ان کے گھر کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہوں۔ میری وجہ سے گھر میں روپیہ پیسہ آ رہا ہے، میری وجہ سے کاروبار ترقی کر رہا ہے۔ میں ان کی باتوں پر بے حد مسرور ہوتی، مجھے بے حد فخر ہوتا۔ ہاں، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میں یہاں نہیں تو یہاں کیا تھا، مگر اب میں ہوں تو جیسے سب کچھ ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی، اور یہ خوش فہمی نہیں تھی، اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ اس کا ثبوت وہ بڑی بڑی رقم تھیں جو وہ مجھے اور خالہ کو خرچ کرنے کے لیے دیا کرتا تھا۔ کم از کم اس معاملے میں مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ شادی کے بعد اس نے مجھے کبھی بھی کسی چیز کی تنگی کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے شروع سے ہی روپیہ پانی کی طرح بہانے کی عادت تھی، اور میری یہ عادت شادی کے بعد بھی قائم رہی۔ وہ مجھے جتنے روپے دیتا، میں ایک بڑا شاپنگ پر جاتی اور خرچ کراتی، پھر میں اس کے اور روپے مانگتی اور وہ ایک لفظ کہے بغیر میرا مطالبہ پورا کر دیتا۔ اس نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ میں اتنے روپوں کا کیا کرتی ہوں۔ میں خود ہی اپنا ہر نیا لباس، ہر نیا زیور بڑے شوق سے اسے دکھاتی، اور وہ کسی دلچسپی کے بغیر اسے دیکھتا اور میرے پوچھنے پر سرسری انداز میں تعریف کر دیتا۔ میرے لیے یہ بھی کافی تھا۔ میں ہر وقت خود کو سجا سنوار کے رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی عمر حسن کو سادگی پسند ہے، اسے زیادہ میک اپ اور بھاری بھرکم لباس بالکل پسند نہیں، لیکن یہ سب مجھے پسند تھا، اور خالہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میں خوبصورت ہوں اور مجھے سچ سمجھ کر رہنا چاہیے۔ اس طرح میں اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤں گی۔ عمر نے کبھی بھی مجھے اس سے نہیں روکا، نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے کہا کہ اسے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ بس وہ مجھے سراہتا نہیں تھا، مگر میں خود ہی اس سے پوچھتی رہتی کہ کیسی لگ رہی ہوں، اور وہ کہہ دیتا اچھی لگ رہی ہو، اور میں اس کی بات پر جیسے ہواؤں میں اڑنے لگتی۔ ان دنوں زندگی بے حد خوبصورت تھی۔ میں ماں بننے والی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ عمر کو بھی بدل دے گا، اس کی خاموشی توڑ دے گا۔ میرے ہاں شادی کے 1.5 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی، لیکن عمر کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ وہ بیٹی سے محبت کرتا تھا، اسے بے تحاشا چیزیں لا کر دیتا تھا، اسے گود میں بھی اٹھا لیتا، لیکن پھر بھی وہ افسردگی ختم نہیں ہوتی جس نے اس کے وجود کو گھیرا ہوا تھا۔ مگر اب میں مطمئن تھی، میری پوزیشن اولاد ہونے کی وجہ سے بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ مجھے اب کوئی اس گھر سے ثنا کی طرح نہیں نکال سکتا تھا۔ عمر ویسے بھی بہت بہت مصروف رہنے لگا تھا، کیونکہ وہ اپنی فیکٹریاں بنوا رہا تھا۔ اس کے پاس صرف فرصت اب بہت کم ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ خالہ سے میرے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ کچھ عرصے تک تو انہوں نے میرے بڑے ناز نخرے اٹھائے، مگر پھر انہیں میری بہت سی باتوں پر اعتراض ہونے لگا۔ میں بازاروں میں بہت جاتی ہوں، میں گھر کے معاملات میں ان کی رائے نہیں لیتی، میں کہیں جانے سے پہلے ان سے اجازت نہیں لیتی، میں اپنے گھر کے اتنے چکر کیوں لگاتی ہوں، میں بہت فضول خرچ ہوں، میں گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتی، میرا مزاج آسمان پر رہتا ہے۔ میں نے عمر کو ان سے بے حد جدا کر دیا ہے، اور ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہی نہیں۔ کوئی ایک شکایت نہیں تھی انہیں مجھ سے، انہیں تو بس شروع سے بولنے کی عادت تھی۔ یہ عادت اب کیسے چھوٹ جاتی، مگر میں کوئی ثنا نہیں تھی جو اس زبان پر ٹیپ لگا کر پھرتی۔ پھر جب میرے شوہر کو میری کسی بات پر اعتراض نہیں تو وہ اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہے؟ عمر کو میں نے ان سے جدا نہیں کیا تھا، وہ خود ان کے پاس جا کر نہیں بیٹھتا، پھر میں اسے کیسے پکڑ پکڑ کر ان کے پاس بٹھاتی، اور یہ اچھا ہی تھا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کی سنتا اور میری شکایتیں سنتا۔
ایک دو بار خالہ سے میرا بہت زیادہ جھگڑا بھی ہوا، اور خالہ نے جب عمر سے اس بارے میں شکایت کی تو اس نے بڑی تلخی سے ان سے کہا کہ وہ آئندہ میرے بارے میں اس سے کوئی شکایت نہ کریں، وہ ایک لفظ نہیں سنے گا۔ خالہ اس سے اس بت پر جیسے شوق پر آ گئیں، مگر مجھے بے حد فخر محسوس ہوا خود پر اور عمر پر۔ اس کے دل میں میرے لیے کچھ تھا، تبھی تو اس نے میری طرفداری کی، اس سے میری محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، اور پتہ نہیں کیوں لیکن یکدم عمر کے رویے میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ وہ بے حد پریشان رہنے لگا۔ بعض دفعہ رات کو میری آنکھ کھلتی تو وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا ہوتا۔ میں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ خاموش ہی رہا، بلکہ کافی دفعہ مجھے اس نے جھڑک دیا۔ ان دنوں وہ ارم سے بھی کھچا کھچا رہتا۔ میرا خیال تھا شاید وہ کسی کاروباری مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے، مگر اب کاروبار اتنا پھیل چکا ہے، کم از کم یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ پہلے جیسے حالات لوٹ آئیں گے۔ اس کی یہ کیفیت 2-3 ماہ رہی تھی۔ وہ زیادہ وقت گھر میں گزارتا، نہ ہی مجھ سے بات کرتا۔ اگر میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ میں اگر کبھی اس کے کندھے پر بھی ہاتھ رکھ دیتی تو وہ یوں میرے ہاتھ جھڑکتا جیسے کوئی غلیظ چیز ہو۔ اس نے ان 2-3 ماہ میں ایک بار بھی ارم کو نہیں اٹھایا اور نہ ہی اس کے پاس گیا۔ میں اس کے رویے سے بہت پریشان تھی۔ ان دنوں ایک بار پھر میں نے خلوص نیت سے خدا سے اسے ٹھیک ہو جانے کی دعا کی، اور ایک بار پھر میری دعا قبول ہوئی۔ 2-3 ماہ تک اس طرح رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا تھا، اور صرف ٹھیک نہیں ہوا بلکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ شادی کے 3 سال بعد وہ اس افسردگی سے نکل آیا تھا۔ ثنا کا طلسم ٹوٹ گیا تھا، اور میں اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب وہ اکثر مجھ سے بات کر لیا کرتا، کبھی مجھے کوئی گفٹ بھی لا دیتا، کبھی اپنے ساتھ کہیں گھمانے بھی لے جاتا۔ ارم سے بھی پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا۔ ہاں، خالہ کے ساتھ اس کا رویہ ویسا ہی تھا۔ ان کے ساتھ وہ اب بھی کھچا کھچا ہی رہتا۔ ہر ماہ وہ کھڑے کھڑے انہیں کچھ رقم تھما دیتا، ان کا حال احوال پوچھتا اور چلا جاتا۔ خالہ بعد میں بولتی رہتی، لیکن وہ ان کی بالکل نہیں سنتا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ ہماری شادی کو 10 سال گزر گئے تھے۔ ان 10 سالوں میں بہت تبدیلیاں آئیں۔ میرے ہاں ایک اور بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور اس بیٹی کی پیدائش پر عمر حسن نے کہا کہ اب وہ مزید کوئی بچہ نہیں چاہتا۔ مجھے بیٹے کی خواہش تھی، اور اس نے کہ بہت اس طرح کم از کم ایک بیٹا ضرور ہونا چاہیے، مگر اس نے بڑی سختی سے اس مطالبے کو رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ 2 بچے کافی ہیں، اور ان ہی کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا چاہتا ہے۔ 2 سے زیادہ بچوں کو وہ وقت نہیں دے سکتا، اور بیٹے اور بیٹیوں سے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اولاد ہونی چاہیے۔ مجھے اس کی باتوں پر خوشی اور حوصلہ ہوا تھا کہ اس کے نزدیک بیٹیاں بھی بیٹوں کے برابر ہیں، لیکن میرے دل میں بھی بیٹے کا ملال ضرور تھا۔ مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ آخر اتنا بڑا کاروبار کون سنبھالے گا؟ عمر کو اس کی فکر نہیں تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ بزنس میں لگا لیا تھا۔ یقیناً وہ سوچتا ہوگا کہ عنصر اس کے بعد اس کا کاروبار سنبھال سکتا ہے، لیکن میں اپنے دل میں کچھ اور منصوبے بنا کے رکھے تھے۔ اگر بیٹا نہیں تو پھر میرے داماد کو ہی یہ کاروبار سنبھالنا چاہیے۔ میں نے اپنے دل میں طے کر رکھا تھا، بزنس تھا کہ وہ پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ پہلے ایک فیکٹری تھی، اب 3 فیکٹریاں تھیں، اور عمر بھی اب پاگلوں کی طرح رات دن بزنس میں لگا رہتا۔ مہینے میں ایک بار ضرور یا تو کراچی جایا کرتا یا بیرون ملک، اور ہر دفعہ واپسی پر کوئی نہ کوئی نیا کانٹریکٹ ضرور اس کے ساتھ ہوتا۔ میں اس کا بزنس پر بے حد خوش تھی، اس لیے میں نے کبھی گھر میں کم وقت دینے پر اعتراض نہیں کیا۔ وہ سب کچھ میرے گھر کے لیے ہی کر رہا تھا، میرے بچوں کے لیے کر رہا تھا، میرے لیے کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی اس لیے مجھے اس کی کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان 10 سالوں میں وہ اپنی سب سے چھوٹی بہن کی شادی کر چکا تھا، عنصر کی بھی شادی ہو چکی تھی۔
شادی کے چھٹے سال ایک حادثے میں چچا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگلے ہی سال ہم اپنے نئے گھر منتقل ہو گئے۔ خالہ کو ہم ساتھ نہیں لائے، وہ خود بھی آنا نہیں چاہتی تھیں اور انصر ان کی بیوی کے ساتھ اس پرانے گھر میں تھیں اور اب ان کا سارا تنتنا ختم ہو چکا تھا۔ وہ بے حد خاموش رہنے لگی تھی اور گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ سارا دن وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں تسبیح لیے بیٹھی رہتی۔ اس عمر میں آ کر سب ایسے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا اس خاموشی سے پہلے لوگوں نے کیسے طوفان برپا کیے ہوئے تھے۔ ساری عمر خالہ نے بھی اپنی زبان سے لوگوں کو نشتر کی طرح کاٹا تھا اور اب انہیں اپنی آخرت کا احساس ہوتا ہوگا۔ میں جب بھی خالہ کو دیکھتی مجھے یہی خیال آتا، کبھی کبھی جب مجھے پچھلے 10 سالوں کے بارے میں سوچنے بیٹھتی تو مجھے خیال آتا کہ عمر حسن کو جیتنے کے لیے میں نے کیسی جنگ لڑی تھی، کون سا جتن تھا جو میں نے نہیں کیا تھا، کون سا حربہ تھا جو نہیں آزمایا تھا، لیکن اس کا حصول میرے لیے خسارے کا سودا ثابت نہیں ہوا تھا۔ مانتی ہوں میں نے کچھ ناجائز کام بھی کیے تھے، لیکن محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ عمر حسن میری محبت تھا اور ثنا سے میری جنگ تھی، پھر میں نے وہی کیا جو جائز تھا، کم از کم میری نظر میں۔ اور کیا ہوا؟ کسی کا گھر تباہ ہوا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو تو گیا تھا۔ عمر کا گھر تباہ ہوا مگر اس نے شادی مجھ سے کر لی اور آج وہ بے حد خوش ہے۔ کون سی چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ ثنا کا گھر برباد ہوا مگر اس کی بھی شادی ہوگی، وہ بھی اپنے شادی میں خوش ہوگی۔ میری خواہش عمر حسن تھا، مجھے وہ مل گیا، میری زندگی بھی برباد ہونے سے بچ گئی۔ بعض دفعہ ایک گھر توڑنے سے بہت ساری زندگیاں سنور جاتی ہیں، میں اکثر سوچتی تھی۔ زندگی اسی طرح رواں دواں تھی۔ میری شادی کو 17 سال ہونے والے تھے۔ ہم 3 سال پہلے ایک بار پھر پہلے سے بڑے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ زندگی بے حد پرسکون تھی۔ میری بیٹیاں بڑی ہو گئی تھیں اور عمر نے انہیں شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا اور ان کی تعلیم کے بارے میں شروع سے ہی بہت دلچسپی لیتا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں کبھی بھی زیادہ فکر کرنی نہیں پڑی، ویسے بھی مجھے خود نہ تعلیم میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اس سلسلے میں ان کی کوئی مدد کر سکتی تھی، کیونکہ میں خود صرف مشکل سے FA ہی کر سکی تھی۔ اس لیے اس کی تعلیم کا مسئلہ میں نے عمر کے اوپر ہی چھوڑا ہوا تھا۔ وہ خود تو انہیں نہیں پڑھاتا مگر ان کے لیے بہت مہنگے اور بہترین ٹیوٹر لگوا رکھے تھے۔ اس کے پاس ان کو پڑھانے کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ پچھلے 17 سالوں میں اس کا کاروبار اتنا پھیلا لیا تھا کہ اب وہ چاہتا بھی تو اس سے جان نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ انصر بھی بے حد مصروف رہتا تھا۔ عمر پہلے کی نسبت اب زیادہ دنوں کے لیے گھر سے غائب رہتا تھا۔ ہاں، اب بعض دفعہ مجھے اس کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی فنکشن پر ہمارے ساتھ جانے کے لیے وقت نہیں نکال سکا اور نہ ہی وہ کبھی مجھے یا بچوں کو اپنے ساتھ کسی فنکشن میں لے کر گیا تھا، بلکہ اس کے دوست بھی کبھی ہمارے گھر نہیں آئے، نہ ان سے ہمارا ملنا جلنا تھا۔ جب بھی اسے کبھی کسی فنکشن کی دعوت آتی تو یہ کہتا کہ ہمیں بتاتا ہی نہ، اور اگر کبھی بتا دیتا تو میں جانے کی فرمائش کر لیتی تو وہ لے جانے سے انکار کر دیتا۔ مجھے یہ لگتا کہ شاید اسے پسند نہیں کہ میں اس کے ساتھ اس قسم کی گیٹ ٹوگیدر میں جاؤں، اس لیے میں زیادہ اصرار نہیں کرتی تھی۔ مگر گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی جب بچے بہت اصرار کرتے تو بھی وہ ہم لوگوں کو کبھی اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے بھی کسی تفریحی مقامات پر نہیں لے جاتا۔ گرمیوں میں اس کے اپنے بیرون ملک کے ٹورز آ جاتے تھے۔ وہ ہمیں کہیں جانے سے پہلے نہیں روکتا تھا بلکہ ہمارے جانے کے پورے انتظامات کر دیا کرتا تھا اور انصر کی فیملی کے ساتھ ہمیں کہیں نہ کہیں بھجوا دیا کرتا، لیکن پھر بھی میرا دل چاہتا وہ ساتھ ہو، کچھ دنوں کے لیے ہم تنہائی میں بیٹھ کر کچھ اچھی باتیں کریں جہاں اس کی کوئی مصروفیت آڑے نہ آئے، مگر اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ بعض دفعہ میں جذباتی ہو کر اس سے ایسی بات کہتی تو وہ بڑی غیر دلچسپی سے کہتا، دیکھو شمائلہ، میں بہت پریکٹیکل آدمی ہوں، یہ رومانس وغیرہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ رومانس کی عمر ہے۔ ہماری بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، اب ہمیں اپنی خواہشات کی بجائے ان کی خواہشات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرا دل چاہتا میں اس سے کہوں کہ اس عمر میں کیا، ہم نے تو کسی عمر میں بھی رومانس نہیں کیا۔ اس کے پاس ہمیشہ وقت کم ہوتا تھا، اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام ہوتا، بعض دفعہ
میرا دل چاہتا میں اس سے پوچھوں کہ تم نے ثنا سے رومانس کیسے کیا تھا، کیا تب تم پریکٹیکل آدمی نہیں تھے؟ مگر میں بس چپ ہو جاتی۔ پھر اچانک میری زندگی میں ایک طوفان آ گیا۔ میں کبھی اس کی فیکٹری نہیں گئی، نہ آفس، لیکن اس دن شاپنگ سے واپسی پر قائد اعظم روڈ سے گزرتے ہوئے میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈگی میں دوسرا ٹائر بھی نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ قائد اعظم روڈ پر ہماری فرم کا ہیڈ آفس ہے۔ میں نے سوچا کہ میں وہاں چلی جاؤں اور اگر عمر وہاں ہوا تو اپنے ڈرائیور کو کہہ کر مجھے گھر ڈراپ کروا دے گا۔ میرے ڈرائیور کو بھی اس آفس کا پتا تھا اور جہاں میری گاڑی پنکچر ہوئی تھی وہاں سے کچھ فاصلے پر ہی آفس تھا۔ ڈرائیور مجھے وہاں تک چھوڑ آیا۔ میں آفس کے اندر چلی گئی۔ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی ریسیپشنسٹ کو میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ حیرانگی سے منہ دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی حیرانگی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے عمر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ آفس میں نہیں ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ آفس کی کسی گاڑی سے مجھے گھر ڈراپ کروانے کا انتظام کرے۔ وہ میرے مطالبے پر عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی پھر اس نے کہا دیکھیں یہ تو میں نہیں جانتی کہ آپ مسز عمر نہیں دیکھیں یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ مسز عمر نہیں ہیں، لیکن آپ کون ہیں یہ میں نہیں جانتی۔ نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ آپ غلطی سے یہاں آئی ہیں یا کسی نے آپ کو بھیجا ہے۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ کیا سمجھ رہی ہو تم مجھے؟ کیا خیال ہے تمہارا کہ میں کون ہوں؟ میں مسز عمر کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ عمر صاحب کو کئی بار لنچ پر لینے آتی ہیں اور ویسے بھی کبھی کبھار آتی رہتی ہیں، اور آپ مسز عمر نہیں ہیں۔ اس کی بات پر مجھے بم کے دھماکے جیسا لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے 440 وولٹ کا شاک دیا ہو۔ او خدایا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ عمر تم؟ میں آگے کچھ سوچ نہیں سکی۔ میرے تاثرات بہت زیادہ خراب تھے۔ اگر آپ مسز عمر ہیں تو آپ کو اپنے گھر کا علم ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں۔ میں نے عجیب سی نظروں سے اپنے گھر کا ایڈریس دہرایا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ لیکن عمر حسن کا گھر کا ایڈریس 104 ڈی بلاک ماڈل ٹاؤن ہے۔ گلبرگ میں ان کے بھائی کا گھر ضرور ہے، مگر اس کا ایڈریس بھی وہ نہیں جو آپ بتا رہی ہیں۔ آپ کوئی بہت بڑی فراڈ ہیں۔ میں نے اس کی پوری بات سننا گوارا نہیں کیا۔ تیز قدموں سے آفس سے باہر آئی۔ میں بے حد طیش میں اسی جگہ پر آئی جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی اب بھی وہیں تھی لیکن ڈرائیور نہیں تھا۔ شاید وہ پاس کی کسی دکان سے کسی آدمی کو لینے گیا تھا۔ میں وہیں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گاڑی کا ٹائر اتار کر کہیں پاس سے پنکچر لگوانے گیا تھا۔ جب وہ آیا تو میں اس سے گھر کی بجائے ماڈل ٹاؤن کا ایڈریس بتا کر وہاں چلنے کے لیے کہا۔ وہ مجھے مطلوبہ گھر کے سامنے لے گیا۔ اس گھر کے سامنے میرا گھر ایک جھونپڑی تھا۔ وہ گھر بلا شبہ خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ عمر حسن، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میں نے اپنے دل میں عزم کیا۔ میں اس گھر کے اندر چلی گئی۔ میرا وجود جیسے آگ میں جل رہا تھا۔ جسے جی چاہ رہا تھا میں اس گھر کو، اس کی ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ پھر وہ بچہ میرے سامنے آیا۔ عمر حسن، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرا دل لہو لہان ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے اسے دیکھا، مسز عمر کو، اس عورت کو جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، جس نے میرا گھر برباد کیا۔ وہ چہرہ شناسا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور یوں لگا جیسے کسی نے میرے جلتے ہوئے وجود کو ایک برفیلی قبر میں دفن کر دیا ہو۔ ہاں، وہ ثنا تھی، وہی ثنا جس سے میں نے عمر حسن کو چھینا تھا۔ میں کچھ بول نہ سکی، نہ کچھ سوچ سکی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا سکون تھا۔ مجھے لگا جیسے اس کی آنکھیں مجھ پر ہنس رہی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور اندر چلی گئی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ 17 سال میں پہلی بار میں دل سے روئی تھی، اور اتنا روئی کہ شاید کبھی کوئی نہیں رویا ہوگا۔ میں جہاں 17 سال پہلے تھی اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ 17 سال میں نے خود کو فریب دے کر گزارے تھے، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ عمر حسن سراب ہے۔ نہ وہ 17 سال پہلے میرا تھا، نہ اب میرا ہے۔ میں اپنا کمرہ بند کر کے سارا دن ماتم کرتی رہی، اور مجھے اب کرنا ہی کیا تھا۔ وہ رات کو گھر آیا۔ اسے کچھ کہنے، اسے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ وہ پہلے ہی با علم تھا اور بے حد پرسکون تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ میرے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا،
میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، نہ پہلے کبھی، نہ آج، نہ آئندہ کروں گا۔ میں تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تم سے میرا رشتہ محبت کا ہے نہ ضرورت کا، صرف مجبوری کا رشتہ ہے۔ وہ بڑے سکون سے میرے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ 17 سالوں میں پہلی بار اس طرح روبرو مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے سب کچھ کہا تھا، سب کچھ۔ مجھے خواہش تھی کہ وہ کبھی مجھ سے باتیں کرے۔ اس نے آج میری وہ خواہش پوری کی تھی۔ عمر، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، تمہارے لیے قربانی دی، تمہارا گھر بسایا۔ میں نے اس سے کہا۔ اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بڑی بے رخی سے مسکرا دیا۔ یہ سب تمہاری خواہش تھا، میری نہیں۔ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو۔ میں نے نہیں کہا کہ میرا گھر بناؤ اور قربانی دی۔ تم نے میرے لیے کوئی قربانی نہیں دی، قربانی ثنا نے دی تھی۔ ایک دو نہیں، بہت سی، اور اب تک دیتی آ رہی ہے۔ یہ وہ تھی جو میرے لیے بڑے گھر کو چھوڑ کر آئی، اور یہ وہ تھی جس نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کیا۔ یہ وہ تھی جس نے میری کنگالی کے دنوں میں مجھے اور میرے گھر کو سپورٹ کیا۔ یہ وہ تھی جس نے اپنا پورا زیور میری بہن کی شادی کے لیے بیچ دیا۔ قربانی اگر کسی نے دی تو اس نے، تم نے نہیں۔ تمہیں تو سب کچھ ملا، بتاؤ کیا نہیں ملا تمہیں؟ شادی کے بعد کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ میں نے تمہیں سب کچھ دیا، سب کچھ، تاکہ تم کبھی مجھ پر کوئی احسان نہ جتا سکو۔ مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو ثنا ہے، اور ایسا کوئی نہیں جس کا احسان کا بدلہ میں نہ دے سکوں۔ اس نے مجھے آسمان سے زمین پر لا بٹھایا۔ شمائلہ، میں سب کچھ جان گیا تھا، تمہاری اور امی کی اصلیت یہ صحیح، مگر میں پہچان گیا تھا۔ تم نے پوری پلاننگ سے میرا گھر برباد کیا۔ میں تب سوچتا تھا کہ تم صرف امی کے لیے آئی ہو، مگر ثنا ٹھیک کہتی تھی، تم امی کے لیے نہیں، اس گھر کی بربادی کے لیے آئی۔ بہت ہنگامہ مچایا تم نے، ثنا نے تمہیں بدنام کر دیا۔ اب کوئی تم سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں شمائلہ، تم بدنام ہونے کا دکھ نہیں تھا تم بہت خوش تھیں، کیونکہ تم یہی چاہتی تھی کہ تم بدنام ہو اور میں مجبور ہو کے تم سے شادی کروں۔ یہ اللہ کا ہر انکشاف آج ہی ہو گیا۔ میں نے کرب سے آنکھیں بند کی، مگر وہ آنکھیں بند نہیں ہوئیں۔ تمہارا والہانہ پر، تمہاری بے اختیاریاں، تمہارے انداز، تمہاری باتیں، ہر چیز ثنا کے شبے کی تصدیق کرتی تھی۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے جو تم نے چاہا تم نے کیا۔ میں تمہیں جان گیا، تمہارا اندر کیا ہے، مجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہا، لیکن میرے پاس تم سے جان چھڑانے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ مجھے ثنا سے صرف 2 دن کے لیے نفرت ہوئی، صرف 2 دن کے لیے، اور اس 2 دن میں نے اس کے درمیان اتنی دیوار کھڑی کر دی جنہیں پار کرنے کے مجھے 3 سال لگ گئے۔ میرے غصے، میرے جذبات اور میری حماقت نے 2.5 سال تک اسے ایک جہنم میں رہنے پر مجبور کیا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اسے طلاق دی، تمہاری وجہ سے اسے اس شخص کے ساتھ 2.5 سال گزارنے پڑے جس نے اسے جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے ٹارچر کیا۔ تم نے کبھی سگریٹ سے جسم پر پڑنے والے آبلے دیکھے ہیں؟ نہیں، کیونکہ میں نے کبھی تمہارے جسم کو سگریٹ سے نہیں جلایا۔ تمہارے جسم پر کبھی کسی نے ٹھوکریں ماری ہیں؟ نہیں، اس کے جسم پر بہت دفعہ ماری گئی ہیں۔ تمہیں کبھی میں نے بیلٹوں سے پیٹا ہے؟ نہیں، مگر اس کا شوہر اسے پیٹتا رہا ہے۔ تمہیں میں نے کبھی گالی نہیں دی؟ اسے بہت دی گئی ہیں، اور یہ 1 دن 2 دن یا 1-2 ہفتہ نہیں، بلکہ 2.5 سال ہوا۔ یہ سب میری تمہاری وجہ سے ہوا۔ میں اسے طلاق نہ دیتا تو وہ کبھی اس مریض کے ہتھے نہ چڑھتی، اور پھر طلاق کے لیبل سے بچنے کے لیے یہ سب نہ چھپاتی۔ لیکن میں نے اسے طلاق دی جو اس نے برداشت کی، اور تم کبھی نہ کرتی۔ تکلیف اور قربانی کا لفظ تمہیں اس طرف کہنا ہی آتا ہے، تم اس کا مطلب نہیں جانتی۔ میں نے اسے کہاں دیکھا؟ وہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں اپنے ہاتھ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی اور خون سے لتھڑے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک طرف کھڑی تھی، اور مجھے دیکھ کر اس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا لیا۔ تم اس کرب کا اندازہ نہیں کر سکتی جس سے میں گزرا تھا۔ ثنا وہ تھی جسے میں نے کبھی سخت ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور وہ شخص معمولی بات پر اسے جانوروں کی طرح پیٹتا تھا۔ پتہ ہے شمائلہ، اس دن میرا دل کیا چاہتا تھا؟ میرا دل چاہتا تھا میں بھی تمہارے جسم پر اسی طرح ٹھوکریں ماروں جیسے وہ اس کے جسم پر مارتا تھا۔
جلتے ہوئے سگریٹ کو تمہارے جسم پر مسل کر بجھاؤں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے ثنا کے ساتھ کیا کیا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، بس کہتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھ اور اس کے چہرے پر میرے لیے اتنی نفرت تھی کہ میں اسے دیکھ نہیں پائی۔ میں نے اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا لیا۔ وہ تب بھی خاموش نہیں ہوا۔ میں اس دن تمہیں طلاق دے دینا چاہتا تھا، میں تمہیں رکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے ارم کا خیال آ گیا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اسے ابھی تمہاری ضرورت تھی۔ میں ایک بار پھر جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے صبر کیا، پر میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے والدین سے مل کر اس شخص سے اس کی طلاق دلوائی اور پھر اس سے شادی کر لی۔ 1 سال تک ہم دونوں خاموش رہے، ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ اگر کبھی روتی تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں اسے خاموش کروا سکوں، اسے کوئی دلاسا دے سکوں۔ ایک مجرم کی طرح میں اس کے سامنے جایا کرتا تھا، اور وہ یہ سب کچھ تم نے کیا تھا، اس سب کی ذمہ دار تم ہو۔ میں اس کی آواز، اس کی دل کی کیفیت جان رہی تھی، آج جیسے یوم محشر تھا۔ جب ارم کچھ بڑی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دینا چاہتا تھا۔ میں نے ثنا سے اس بارے میں بات کی تھی اور اس نے سختی سے مجھے مجبور کیا کہ میں ایسا نہ کروں۔ وہ نہیں چاہتی کہ تمہاری بیٹی کی زندگی برباد ہو، تمہارے ساتھ وہ کچھ ہو جو اس کے ساتھ ہوا۔ اس نے مجھے تمہارے ساتھ شیئر کرنا قبول کر لیا تھا۔ پھر ایسے بہت سے مواقع آئے جب میں تم سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں صرف ایک گھر چاہتا تھا ثنا کے ساتھ، 2 گھروں سے تنگ آ گیا تھا، لیکن ہر بار وہ نہیں مانی، ہر بار وہ مجھے مجبور کر دیتی کہ میں طلاق نہیں دوں۔ اس نے ایک ایک کر کے بے شمار بھالے میرے سینے میں اتار دیے۔ تو تمہارے ساتھ پچھلے 17 سال سے میں بیک میں ملی خیرات کی طور پر زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اپنے سر کو اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ میرے اور ثنا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ میں تم سے اس لیے اور کوئی اولاد نہیں چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا کوئی بیٹا ہو اور ثنا کے بیٹوں کے سامنے میرے کاروبار کے شیئر مانگے۔ میرا سب کچھ ثنا اور اس کی اولاد کا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میرا نام اور میری نسل ثنا سے ہی چلے۔ تم پوچھتی تھی نا کہ اتنے بڑے کاروبار کو کون سنبھالے گا؟ میرے اور ثنا کے بیٹے سنبھالیں گے۔ میں اپنی تقریباً سارا کاروبار اور جائیداد ان چاروں کے نام کر چکا ہوں۔ تمہارے لیے میں نے یہ گھر رکھا ہے اور ارم اور اقصیٰ کے لیے بینک میں کچھ روپیہ ڈپازٹ کروا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز پر تم لوگوں کا حق نہیں۔ اس شہر میں مسز عمر کے نام سے اگر کوئی جانا جاتا ہے وہ ثنا ہے۔ تم اگر اپنا تعارف کے حوالے سے کرواؤ گی تو لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنو گی، اس لیے آئندہ کبھی بھی اس حوالے سے اپنا تعارف مت کروانا، نہ ہی کبھی دوبارہ میرے گھر جانا۔ تم خاندانی بیوی ہو، میری دوسری بیوی، ہمیشہ دوسری ہی رہو گی۔ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم شاپنگ کرتی رہو، خاندان سے میل ملاپ رکھو اور وہاں میرے حوالے سے عزت حاصل کرتی رہو، مگر ثنا میری پہلی بیوی ہے اور جہاں جہاں میں جاؤں وہاں میری بیوی کی حیثیت سے وہی جائے گی اور اسے ہی عزت ملے گی۔ میں نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی دور نظر آ رہا تھا جتنا کہ 17 سال پہلے تھا۔ تم نے اتنے سال مجھ سے یہ سب چھپایا کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، صرف تم سے میں نے چھپایا تھا اور کسی سے نہیں۔ امی اور انصر دونوں ثنا سے میری شادی سے واقف ہیں، تمہیں بتانے کی بھی میں نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، میرے قدموں تلے زمین کھنچی۔ میں اکیلا نہیں تھا، وہ بے حد مطمئن اور پرسکون تھا۔ میرے پاس کچھ بھی رہنے نہیں دیا۔ میں پچھلے 17 سالوں میں یہ سوچ کر خوش تھی کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہے، مگر یہ سب فریب تھا۔ ثنا کا عصیب ہمیشہ میری زندگی میں رہا اور اس کا عصیب نے ہر بار میرے وجود کو نگل لیا۔ عمر، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تم مجھے طلاق دے دو۔ اتنا بڑا دھوکہ کھا کر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے پتہ نہیں یہ کہنے کا حوصلہ کہاں سے پیدا کیا۔ مجھے تمہیں طلاق دینے پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ خوشی ہوگی، لیکن تم اچھی طرح سے اس بات کے بارے میں سوچ لو اور پھر مجھے اپنا فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ میں ارم اور اقصیٰ کو تم سے نہیں چھینوں گا اور تمہارے پاس ہی رہیں گی۔ میں انہیں سیٹل کاک بنانا نہیں چاہتا، لیکن تم یہ ضرور سوچ لینا کہ تمہارے اس فیصلے سے ان دونوں کے ذہن اور زندگی پر کیا اثر ہوگا۔ تمہیں کچھ سالوں کے بعد ان دونوں کی شادی کرنی ہوگی اور کسی متعلقہ کی بیٹی کو بیاہ کر لانے میں لوگوں کے 1000 سوال ہوتے ہیں۔
پھر بھی اگر تم طلاق لینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اچھی طرح اس بات کے بارے میں سوچ لو۔ وہ یہ کہہ کر بڑی لاپرواہی سے اپنا بریف کیس اٹھا کر چلا گیا اور میں تب سے اس کراس پر جھول رہی ہوں۔ چیزوں کو بیتتے ہوئے کتنے مہینے، کتنے سال لگ جاتے ہیں، مگر جب وہ ختم ہونے لگتی ہیں پھر سب کچھ لمحوں میں ختم ہوتا ہے۔ میں کرسی پر جھولتے ہوئے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں اپنا وجود کو دیکھ رہی تھی۔ مرر مجھے سبز کپڑوں میں ملبوس تراشیدہ بالوں والی ایک 40 سالہ عورت کا عکس دکھا رہا تھا، جس کا ماضی ایک فریب تھا اور مستقبل خواب تھا، جس کا خوبصورت چہرہ اس مرد کے دل کو نہیں جیت سکا تھا جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا۔ میں یہ نہیں جانتی کہ مرد کے لیے قربانی دی جائے تو وہ اسے بھول جائے، اس کا کوئی صلہ نہ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو آپ کا شوہر ہو، آپ سے محبت کرتا ہو، آپ اس کے لیے کچھ قربانی دیں اور وہ اسے بھلا دے، اس کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہ ہو، اور پھر ہم دونوں میں ہم آہنگی بھی تو نہیں تھی۔ ہمیں تو ایک بات ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے بعض دفعہ لفظوں کی بھی ضرورت نہیں پہنچتی تھی۔ کم از کم عمر حسن وہ واحد مرد ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ احسان فراموش نہیں۔ بہت سال پہلے ایک بار ثنا نے اپنی کسی دوست سے کہا تھا، اس کی آواز میرے کانوں میں لہرائی، ہاں، عمر حسن احسان فراموش نہیں تھا۔ اس میں وہ عام مردوں جیسی بات نہیں تھی۔ اس خوبیوں کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں، پھر بھی میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ ہم نامکمل لوگ مکمل لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکتے۔ ہمارا سانس پھول جاتا ہے اور کبھی ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ دونوں باتیں ہوئیں۔ مجھے اپنے کسی فعل پر کوئی شرمندگی، کوئی افسوس نہیں۔ میں نے جو ٹھیک سمجھا اسے حاصل کرنے کے لیے کیا۔ میں انسان تھی نہ کہ فرشتہ، پھر سب کچھ یہی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر میری وجہ سے ثنا نے تکلیفیں اٹھائیں تو یہ سب کچھ اس کی قسمت میں تھا۔ پھر عمر حسن مجھے ان سب چیزوں کا ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہا تھا؟ میں نے 17 سال کے دوران سب کچھ پا لیا، دولت، گھر، بچے، سکون۔ میں نے سوچا اب دنیا میں کچھ اور پانے اور حاصل کرنے کے لیے باقی نہیں رہا، مگر مجھے پتہ نہیں چلا عمر حسن، ہاں بس عمر حسن میرا نہیں ہوا۔ میں نے اس کو اتنا چاہا کہ اس کے عشق میں اپنے وجود کو آگ بنا ڈالا۔ اس آگ نے کتنوں کو بھلایا، مجھے کچھ احساس نہیں ہوا۔ اب یہاں اس کمرے میں کرسی پر جھولتے ہوئے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس سے طلاق لے لوں تو اس عمر میں اپنے چہرے، اپنے ماتھے پر یہ داغ کیسے سجا لوں؟ اپنی بیٹیوں کو یہ کیسے بتاؤں کہ میں عمر حسن سے طلاق کیوں لے رہی ہوں؟ اپنے ماضی کے کارنامے کو سب کے سامنے کیسے رکھوں؟ وہ تو پھر بہت سے سوال کریں گی میرے بارے میں، عمر حسن کے بارے میں اور ثنا کے بارے میں، اور میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اور اگر انہیں مطمئن کر بھی لوں تو ان لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی جو میری بیٹیوں کا رشتہ لینے آئیں گے؟ اور اگر میں طلاق نہ لوں تو زندہ کیسے رہوں؟ پچھلے 17 سال جس فریب، جس شراب کے ساتھ رہی ہوں، اس کے ساتھ آگے کیسے بڑھوں؟ اس بے اعتنائی نظروں اور اجنبی لہجے کو کیسے برداشت کروں جو میرا خون کر دیتے ہیں؟ اور یہ کیسے برداشت کروں کہ وہ اس شہر میں ایک گھر میں اس عورت کے پاس بھی جاتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے؟ یہ کیسے برداشت کروں کہ میرے لیے اس کی نظروں میں نفرت ہے اور اس کے لیے محبت ہے؟ میں دوراہے پر کھڑی ہوں اور چاہتی ہوں کہ منزل دونوں ہی رستوں پر نہیں ہے، پھر بھی مجھے ایک رستہ چننا ہے اور میں انتخاب نہیں کر پا رہی تھی۔ اور اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں کون سا رستہ چنوں؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اچھا کیا یا برا۔ مجھ پر نیکی اور بدی کا فتویٰ جاری مت کیجیے۔ میں سب جانتی ہوں، صرف یہ نہیں جانتی کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے آپ سے مدد چاہتی ہوں۔ شاید آپ مجھے اس برزخ سے نکال لیں جس میں میں اپنی مرضی سے گری ہوں۔ مجھے بتائیں اگر آپ میری جگہ ہوتے۔